العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ واصلی واسلم علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال فإن كانت الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر. فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اولیاء تین ہوں پھر دو نے ان میں سے گواہی دیا دوسرے کے خلاف، انہ قد عفا، کیا گواہی دیا کہ اس نے معاف کر دیا ہے، فشہادتہما باطلۃ، تو ان دونوں کی شہادت باطل ہو جائے گی، وہو عفو منہما، اور ان دونوں کی طرف سے معافی مان لی جائے گی. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مقتول کے تین اولیاء ہوں اور دو اولیاء اتفاق سے حاضر تھے، انہوں نے جا کر قاضی کے پاس گواہی دے دی کہ جو تیسرا ولی ہے اس نے معاف کر دیا ہے، تو ان دونوں کی گواہی باطل ہو جائے گی اور یہ ان دونوں کی طرف سے معافی مانی جائے گی. اس کی طرف سے نہیں بلکہ ان دونوں کی طرف سے معافی مانی جائے گی، لہذا قصاص ساقط ہو جائے گا. لأنہما یجران بشہادتہما الی انفسہما مغنما، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی گواہی کے ذریعے اپنی طرف غنیمت اور نفع کو کھینچ رہے ہیں. گویا کہ جب وہ یہ کہہ دیں گے کہ تیسرے ولی نے معاف کر دیا ہے، اور جب اولیاء میں سے کسی نے بھی اپنا حق معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، دیت واجب ہوگی اس کے بعد. تو گویا کہ یہ لوگ اس کی معافی پر گواہی دے کر اپنا فائدہ یعنی مالی فائدہ چاہ رہے ہیں، لہٰذا ان کی شہادت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی شہادت کے ذریعے اپنی طرف نفع کھینچ رہے ہیں. وہو انقلاب القوت، اور وہ کیا ہے، اور وہ قصاص کا مال میں بدلنا ہے. فإن صدقهما القاتل فالدية بينهما، اب فرماتے ہیں اگر قاتل ان دونوں کی تصدیق کر لے، قاتل ان کی بات مان جائے، فالدية بينهما اثلاثا، تو دیت ان دونوں کے درمیان اثلاثاً ہوگی، تہائی ہوگی. معناہ اذا صدقہما، یعنی دیت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. معناہ اس کا مطلب اذا صدقہما وحدہ، جب اکیلا ان دونوں کی تصدیق کرے، مشہود علیہ تصدیق نہ کرے. ایسا کیوں؟ لأنہ لما صدقہما، اس لیے کہ جب مشہود علیہ ان دونوں کی تصدیق کر دے گا، فقد اقر بثلث الدیہ، تو دیت کا 2/3 اس نے ان دونوں کے لیے اقرار کر لیا. لأنہ لما صدقہما، اس لیے کہ جب اس نے ان دونوں کی تصدیق کر لیا مشہود علیہ کے بارے میں، تو گویا کہ اس نے 2/3 دیت کا ان کے لیے اقرار کر لیا. ظاہر سی بات ہے قصاص اب واجب نہیں ہوگا، اور انہوں نے اپنا حق معاف کیا نہیں ہے، تو ان کے لیے 2/3، 3 لوگ ہیں تو دیت کو ظاہر سی بات ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور 2 حصہ ان کے لیے ہوگا. گویا کہ وہ اقرار کر لیا دیت کے 2/3 کا ان کے لیے، فصح اقرارہ، بس اس کا اقرار صحیح ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے مال میں اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے تو اقرار صحیح ہوگا. الا انہ یدعی، مگر یہ کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے مشہود علیہ کے حق کے سقوط کا. جی ایک طرف تو وہ ان کے لیے 2/3 دیت کا اقرار کر رہا ہے،
لیکن ان کی بات کی تصدیق کر کے گویا کہ مشہود علیہ کے حق کے سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے وَهُوَ يُنْكِرُ، اور چونکہ مشہود علیہ تصدیق نہیں کیا تو وہ منکر مانا جائے گا، وَهُوَ يُنْكِرُ، اور وہ منکر ہے، فَلَا يُصَدَّقُ، تو یہاں پہ یعنی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی مشہود علیہ کا حق ساکت نہیں ہوگا، وَيَغْرِمُ نَصِيبَهُ، اس کے حصے کا تاوان دے گا، وَإِن كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، اور اگر دونوں کی تکذیب کر دیا، جھٹلا دیا، یہ کہہ دیا کہ مشہود علیہ نے معاف نہیں کیا ہے، فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، تو ان دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تکذیب کر دیا تو پھر ان کو کیا ملے گا، وَلِلْآخَرِ، اور دوسرے کے لیے تہائی دیت ملے گی، معنیہ اذا کذبہم القاتل ایضا، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب قاتل بھی ان دونوں کی تکذیب کر دے تو یہاں پہ ان دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ وَهَذَا لِأَنَّهُمَا أَقَرَّ عَلَى أَنفُسِهِمْ، اور یہ اس لیے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کے اوپر، اپنے آپ پر سکوت قصاص کا اقرار کیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تیسرے نے معاف کر دیا تو قصاص گویا کہ ساکت ہو گیا، یہ قصاص لینا نہیں چاہتے ہیں، فَقُبِلْ، لہذا ان کی یہ بات قبول کر لی جائے گی، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وَادَّعَيَا، اور دعویٰ کیا ہے اپنے نصیب کے انقلاب کو، اپنے حصے کے انقلاب کو مال کے ساتھ، جب انہوں نے جھوٹی گواہی دی کہ تیسرے ولی نے معاف کر دیا ہے تو گویا کہ یہ اب مال لینا چاہتے ہیں، قصاص لینا نہیں چاہتے ہیں، فَلَا يُقْبَلْ، تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی مگر حجت کے ذریعے، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، اور مشہود علیہ کا حصہ مال بن جائے گا، لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا، اس لیے کہ ان کا مشہود علیہ کے خلاف دعویٰ کرنا معافی کا، اور حال یہ ہے کہ وہ منکر ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تیسرے ولی نے معاف کر دیا ہے جبکہ وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ ہے، یہ ان کی طرف سے ابتداءً معافی کے درجے میں ہوگا مشہود علیہ کے حق میں، یعنی گویا کہ ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا ابتداءً، اور مشہود علیہ نے معاف نہیں کیا ہے تو مشہود علیہ کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، لأن سکوت القبض مضاف، اس لیے کہ قصاص کا سکوت ان دونوں کی طرف منسوب ہے، وَإِن صَدَّقَهُمَا، اور اگر مشہود علیہ نے دونوں کی تصدیق کر دی، کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن اکیلا مشہود علیہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، قاتل تصدیق نہیں کر رہا ہے، بلکہ قاتل کہہ رہا ہے کہ نہیں معاف نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ قاتل مشہود علیہ کے لیے تہائی دیت کا تاوان دے گا، لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِذَلِكَ، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے اس کا اقرار کیا ہے، مشہود علیہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، جب مشہود علیہ نے تصدیق کر لیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشہود علیہ کے لیے تہائی دیت واجب ہوگی قاتل کے اوپر، لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِذَلِكَ، چونکہ جب قاتل تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ ہاں تو نے معاف کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تصدیق نہیں کر رہا ہے معافی کی تو گویا کہ اقرار کر رہا ہے، جب اقرار کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے دیت واجب ہوگی، قال فرمایا، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ، اور جب
گواہ نے گواہی دی انہو ضربہو کہ اس نے اس کو مارا ہے، فلم یزل صاحب فراشن پھر او صاحب فراش رہا، بستر پہ پڑا رہا، حتی مات یہاں تک کہ مر گیا، فعلیہ القوت تو اس پر قصاص ہوگا، اذا کان عمدن جب کہ وہ عمدن ہو، اس لیے کہ جو چیز اگر قصاص عمدن ہے تو وہ جیسے معائنہ سے ثابت ہوتا ہے ایسے ہی گواہ کے ذریعے بھی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا، لأن الثابت بالشہادہ اس لیے کہ گواہی سے ثابت ہونے والی چیز کالثابت معائنہ سے ثابت ہونے والی چیز کی طرح ہے، وفی ذلک القصاص علی ما بینا اور اس کے اندر یعنی عمد جب معائنہ کے طور پہ ثابت ہو جائے تو وہاں قصاص واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر عمد شہادت کے ذریعے ثابت ہو جائے تب بھی اس میں قصاص واجب ہوگا، علی ما بینا جیسا کہ قتل عمد کے سلسلے میں ہم نے شروع کتاب کے اندر بیان کیا۔ والشہادۃ علی قتل العمد اور قتل عمد پر گواہی دینا، تتحقق علی ھذا الوجہ اس طریقے پر متحقق ہوتا ہے، جب متحقق ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ قصاص واجب ہوگا، لأن الموت بسبب الضرب اس لیے کہ موت ضرب کے سبب سے، انما یعرف اذا سار بالضرب یعنی بے شک جانی جاتی ہے جب مارنے سے وہ شخص صاحب فراش ہو جائے، حتی مات یہاں تک کہ وہ مر جائے، تو ظاہر سی بات ہے معلوم ہوا کہ ایسے مارنے سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے، وَتَعْوِيلُهُ اِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ اس کی تعویل اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ جب وہ لوگ گواہی دیں کہ اس نے اس کو جارح یعنی زخمی کرنے والے آلے سے مارا ہے، جیسے تلوار یا اس کے قائم مقام کوئی چیز ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدُ الْقَتْلِ فِي الْأَيَّامِ اور جب قتل کا گواہ ایام میں قتل کے گواہ وَإِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَ الْقَتْلِ فِي الْأَيَّامِ اور جب قتل کے دو گواہ ایام میں مختلف ہو جائیں، اختلاف کر بیٹھے، یا شہر میں یا او فی الذی کان بہ القتل یا جس سے قتل واقع ہوا اس چیز کے بارے میں، فہو باطل تو باطل ہے، یعنی ان کی بات نہیں مانی جائے گی اور قصاص واجب نہیں ہوگا، لأن القتل لا يعاد اس لیے کہ قتل مقرر نہیں ہو سکتا، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، والقتل فی زمان جب ایک نے ایک دن کی گواہی دی کہ جمعہ کے دن قتل کیا گیا ہے، دوسرا کہہ رہا سنیچر کو، تو جب جمعہ کو ہو جائے گا تو سنیچر کو کیسے ہوگا، یا سنیچر کو ہو گیا تو جمعہ کو کیسے ہوگا، معلوم ہوا قتل میں تکرار نہیں ہے۔ والقتل فی زمان او فی مکان غیر القتل فی زمان او مکان آخر ایک زمانے میں یا ایک جگہ میں قتل ہونا یہ دوسرے زمانے یا دوسرے جگہ کے قتل کے علاوہ ہے، ایک آدمی کا قتل دو جگہ میں یا دو زمانے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والقتل بالعصا عصا سے قتل کرنا ہتھیار سے قتل کرنے کے علاوہ ہے، اگر ڈنڈے سے قتل ہو گیا تو ہتھیار سے نہیں ہو سکتا، ہتھیار سے ہوا تو ڈنڈے سے نہیں، لأن الثانی اس لیے کہ یعنی یہ بھی کیا ہے، ڈنڈے سے قتل کرنا ہتھیار سے قتل کرنے کے علاوہ ہے، اس لیے کہ دوسرا عمد ہے، یعنی ہتھیار سے قتل کرنا عمد ہے اور دوسرا شبہ عمد ہے۔
اب اگر دونوں گواہ اختلاف کرتے ہیں، ایک کہتا ہے ڈنڈے سے مار کے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے تلوار سے مار کر قتل کیا، تو یہاں پر بھی ان کی شہادت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص واجب ہو، دوسرے کا تقاضا یہ ہے کہ دیت واجب ہو، تو پھر کیا واجب کیا جائے گا؟ لہٰذا ان دونوں کی شہادت باطل ہو جائے گی۔ وَيَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمَا، اور دونوں کے احکام مختلف ہو رہے ہیں، شبہ عمد اور عمد کے۔ فَكَانَ عَلَى كُلِّ قَتْلٍ شَهَادَةُ فَرْدٍ، لہٰذا ہر قتل پہ ایک کی شہادت پائی گئی جو کہ نامکمل ہے۔ نہ تو ہم قصاص واجب کر سکتے ہیں چونکہ وہاں پر بھی ایک گواہ ہے، اور نہ دیت واجب کر سکتے ہیں چونکہ وہاں بھی ایک گواہ ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا، اور اسی طرح جب ایک نے کہا کہ اس کو ڈنڈے سے قتل کیا ہے اور دوسرے نے کہا لا ادری بأي شيء قتله، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس چیز سے قتل کیا اس کو، فهو باطل، تو یہ بھی باطل ہے، ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ لأن المطلق يغاير المقید، اس لیے کہ مطلق مقید کے برعکس ہوتی ہے، مطلق مقید سے الگ ہوتا ہے، لہذا کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.